خبر نہیں۔ فاحشہ یعنی بے حیائی کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر قبیح فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہے۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے قبیح افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہٰذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا کہ یہ اتباع تو جاہل و بدکار کی اتباع ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم و تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افتراء و بہتان تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کا رد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جواب میں فرماؤ بے شک اللہ عز و جل بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پاک پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ عز و جل نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بعد والی آیت میں مذکور ہوں گی۔ تو انشاءاللہ یہ کل ہم مزید وہ چیزیں پڑھیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا ہمیں